أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سے واقعات، بہت سے قصے بیان کیے ہیں، واقعات بیان کیے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کے اندر واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، جب یوسف علیہ السلام آخری وقت میں ہیں، مرض الوفات میں ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چارپائی پر بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد ان کے پوتے، ان کے لڑکے، ان کے خاندان کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، تو ہر آدمی اپنی اولاد کی فکر کرتا ہے کہ اپنے اولاد کو نصیحت کرتا ہے۔ کوئی مالدار آدمی ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کاروباری ہے، تو اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو کاروبار کی لائن سے، فیکٹری کے لائن سے جس لائن پر وہ محنت کر رہا ہے اسی محنت پر، اسی طریقے پر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور اپنے بیٹے کو اسی ڈگر پر لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا بیٹا اسی ڈگر پر چلتا رہے، اسی راستے پر چلتا رہے، تاکہ جس طرح میں مال کمانے میں ماہر ہوں، مال کما رہا ہوں، ایسے ہی میری اولاد بھی اس ڈگر پر چلتی رہے اور مال حاصل کرتی رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں کس چیز کی فکر رکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی اور پیغمبر ہیں، اور بعض اولادیں اور بھی پیغمبر ہونے والی ہیں۔ سب کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سب سے پوچھا، ان سب سے سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ ساری اولاد نے یک زبان ہو کر کے کہا، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا جو دین تھا، ان کا جو معبود تھا، انہی کی معبود کی، ایک ہی معبود کی ہم پرستش کریں گے، ایک معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے سامنے سر تسلیم ہم کریں گے، اور ہم مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے یہ جواب دیا، یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں سبق دے رہا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔
کہ ہم کو بھی آج اپنی نسل کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کل ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی یا نماز نہیں پڑھے گی؟ آج ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ہماری اولاد بھی یہ کلمہ پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہماری نسل بھی قرآن پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ یہی پیغام ہے اس جلسے کا۔ جلسہ جو ہو رہا ہے یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مکتب کا جلسہ ہے۔ آپ کو اسی لیے بلایا گیا ہے تاکہ آپ کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ آج ہم جیسے بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو پروگرام پیش کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، ہم بھی ایسے ہی اپنے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کریں گے، مکتب کے اندر داخل کریں گے تاکہ ہمارا بچہ بھی دیندار بنے، ہمارا بچہ بھی قرآن پڑھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی واقعہ سے سبق لیں اور اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں، اپنی نسل کے بارے میں سوچیں، ہمارے ذہن کے اندر بھی، دماغ کے اندر بھی یہ بات ہو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں آخری پروگرام سے پہلے جو ہماری سب سے اہم کڑی ہے مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، ان سے پہلے میں ایک ترانہ پیش کرنے کے لیے حافظ اقرار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ترانہ پیش کریں۔ کم ٹائم میں اسٹیج پر جلوہ فروز کرام اور معزز